اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. 26 فروری کو مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کا 1 سال مکمل ہوا، اور اس سال کو مکمل ہوتے ہوئے جب 90 سے زیادہ پروجیکٹس مریم نواز صاحبہ نے 1 سال کے اندر نہ صرف شروع کیے بلکہ میجورٹی کو کمپلیٹ کیا، اور تمام کے تمام پروجیکٹس میں ہمیشہ کہتی رہی ہوں، چیلنج کرتی رہی ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ کی کوئی بھی منصوبہ ادھورا نہیں ہے، فائلوں میں نہیں ہے، یا ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہو ہم سوچیں گے، ہم فکر کریں گے، ہم لاہ عمل تیار کریں گے. اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا ہمیشہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکومت، اپنی چیف منسٹر کی جو کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آئے. اب یہ وہ دور تو نہیں ہے کہ نہ یہ پاسبل ہے کہ میں یا میرا ڈپارٹمنٹ ہم لوگوں کے گھروں پہ جائے اور جا کے دروازے کھٹکھٹا کے بتائیں کہ جی چیف منسٹر صاحبہ نے نا ہیلتھ کارڈ شروع کیا ہے، یا ان کو کھٹکھٹا کے بتاؤں دروازہ کہ کسان کارڈ شروع ہوا ہے، یا ان کو دروازہ کھٹکھٹا کے بتائیں کہ آپ کے گھر میں مفت ادویات جو آ رہی ہیں وہ چیف منسٹر مریم نواز دے رہے ہیں. تو یہ دروازے کھٹکھٹائے نہیں جاتے، انفارمیشن کو انفارمیشن کی طرح جو ہے وہی ڈسیمینیٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن میں پچھلے 2 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ ایک جماعت اور اس کے کوئی دیہڑی دار یوٹیوبر جو ہیں ان کو بہت تکلیف ہے، اور وہ بیچارے جو ہیں وہ یقیناً ان کو پہلے تو 1 سال کی کارکردگی پہ ان کو بہت تکلیف ہے. ظاہر ہے ان کے پاس جو ہے بزدار ماڈل تھا، اور وہ بزدار بیچارہ جس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کرونا کاٹتا ہے یا نہیں کاٹتا، وہ بزدار جو اپنا جو ہے تعارف کرانے کے لیے جس کو شہباز شریف صاحب کے نام کی ضرورت پڑتی تھی، اس کے دور حکومت میں ابھی ان کے جو ہے وہ 100 دن مکمل ہوئے تھے. ذرا دکھائیں جی. 100 دن مکمل ہوئے تھے تو انہوں نے خالی پیج چھاپا تھا، انہوں نے خالی پیج چھاپا، مصروف تھے. وہ جو ہے وہ میں بتاتی ہوں کہ وہ کہاں مصروف تھے. وہ مصروف تھے افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ پیسے لے کے کرنے میں، وزیر اعظم ہاؤس کی جو ہے گائیں اور بھینسیں بیچنے میں مصروف تھے، چینی سکینڈل، آٹا سکینڈل، گندم سکینڈل، پیٹرول سکینڈل، ادویات سکینڈل، ان سارے سکینڈلز میں مصروف تھے. شہباز شریف صاحب کو صاف پانی کیس میں بلا کر جو ہے وہ گندا نالا کیس میں گرفتار کرنے میں مصروف تھے. مریم نواز صاحبہ کو ان کے والد کے سامنے گرفتار کرنے میں مصروف تھے. رانا ثناء اللہ پر جھوٹا مقدمہ بنانے، احسن اقبال صاحب کو جیل میں ڈالنے، خواجہ آصف پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنوانے کی خواہشات میں مصروف تھے. اور پنکی اور گوگی صاحبہ جو ہیں ان کا ایک علیحدہ بازار گرم تھا جس کے اندر ہر چیز کا ایک ریٹ تھا، اور ریٹ کے حساب سے جو ہے وہ چیزیں ہوتی تھیں. اب یہ جو ہم مصروف تھے، انہوں نے یہ رکیے ذرا، اس کو یہاں روکیے گا. ایک یہ ایڈ آیا تھا، ذرا دیکھیے. اس پورے ایڈ کے اندر مینار پاکستان کی تصویر ہے جی. اس کے اندر ہماری جو مختلف عمارات ہیں، پنجاب کی سرکاری عمارات، ان کی تصویر ہے. اس پورے اشتہار کے اندر اپنا بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور ظاہر ہے جب کچھ نہیں تھا تو پھر عمارتیں چھاپنی تھی. مریم نواز صاحبہ کے اشتہارات میں عمارتیں نہیں چھاپی، وہاں پر ان کے اقدامات بتائے ہیں، اور ان کے اقدامات جو ہیں وہ میں آتی ہوں اس کے اوپر بھی آگے آہستہ آہستہ. بہرحال یہ اشتہار جو فل پیج چھپا تھا، یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کسی ایک بزدار دور کے جو اقدامات ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. آگے چلیں ذرا. اس کے بعد انہوں نے یہ مہاتما تھے ایک جی، جس مہاتما کو آج کل جو ہے یہ سارے اپنے آپ کو صحافی کہنے والے بھی جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ جی بڑا جو ہے بڑا آدمی تھا. وہ بڑا آدمی خود کہہ رہا ہے. عثمان بزدار اپنی کارکردگی جو ہے نا وہ پیچھے کیجیے. اب عثمان بزدار اپنی کارکردگی اشتہارات کے ذریعے بتائیں، اور یہ انہوں نے کہا 9 دسمبر 2019 کو یہ. اور اپنے دور میں ان کے جو سپلیمنٹ چھپے، ذرا آگے دکھائیے. یہ لگی یہ ان کی جو اشتہار ہے، کسی ایک اشتہار کے اوپر ان کا کوئی آپ کو انیشیٹو، کوئی چیز آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. آگے چلتے جائیے. ایک اور چیز یہ یہاں رکیے ذرا. اردو میں یہ جو اردو میں اشتہار اس کو نکالے ذرا. یہ ہے جی ہماری کارکردگی کے لیے گواہی ہزاروں الفاظ کی. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، کچھ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں.
اس کے اندر تبدیلی کا پروگرام آ گیا، 50 لاکھ گھر نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بن گئی، وزیر اعظم ہاؤس کی 102 میں سے 61 گاڑیاں نیلام ہو گئی، ثواب دیدی جو ہے فنڈ ختم ہو گیا، چینی صدر سے ملاقات ہو گئی، جو ہے سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی، عوامی شکایات کی خود نگرانی کروں گا، اور تعلیم اور صحت کے مواقع جو ہیں وہ یقینی بنائیں گے. یہ انہوں نے یہ چھاپا تھا. اور اس پورے جو ان کا اشتہار ہے، اس میں کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کہہ سکیں کہ یہ پروگرام جو ہے بزدار نے شروع کیا تھا. اب آگے آ جاتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل سے ان کے جو اپنے آپ کو بدقسمتی سے صحافی کہنے والے لوگ، جن کو واٹس ایپ کے اوپر ایک جو ہے وہ انسٹرکشن ملتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ کہنا ہے، اور وہ یک زبان سب شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے. میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ ہاں جی، یہ ہے جی، انہوں نے کل سے 2 دن سے یہ کیمپین شروع کی ہے، منصوبے تحریک انصاف کے تختی مریم نواز کی. اب ذرا اس کی ڈائسیکشن کرنا بہت ضروری ہے، اور میں نے اسی لیے آپ کو جو ہے وہ دعوت دی ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کے فیکٹس بتا سکوں، بیکاز ان کا جو ون سائیڈڈ پروپیگنڈا ہوتا ہے، فیک پروپیگنڈا، اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے. یہ پہلا انہوں نے جو کہا ہے جی، سرکاری اسپتالوں میں ڈائلسس کی سہولت محدود حد تک موجود تھی، اور وہ محدود حد تک موجود جو خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ کس نے کی تھی؟ شہباز شریف صاحب کے دور میں. تو یہ ڈائلسس کا پروگرام جو ہے یہ بھی بزدار کا نہیں تھا، یہ شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ 2 ہفتوں میں لاہور ڈویژن میں 1100 لوگوں نے اپنا مفت ڈائلسس کرایا، اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی. اس کے بعد آج تک آپ نے کبھی تحریک انصاف کے جو ہے وہ اپنے لوگوں سے کبھی آپ نے اس پروگرام کے بارے میں کوئی فیڈ بیک لیا ہو، کبھی پوچھا ہو کہ اچھا پھر اس کا کیا ہوا، پھر آپ نے اس کو بڑھایا نہیں بڑھایا؟ مریم نواز صاحبہ نے ڈائلسس جو کارڈ ہے اس کو 10 لاکھ روپے جو ہے وہ اس کی اماؤنٹ کر دی ہے، اور وہ 10 لاکھ جو ہے وہ اماؤنٹ سے لوگ اپنے ڈائلسس کرا رہے ہیں. اور یہ اس کے بعد دوسرا پروپیگنڈا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے بزدار صاحب، ان کا ایکشن اقدام ہے کہ انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر کرونا ہیلتھ ایمرجنسی کے جو ہے وہ اس پہ محکمہ صحت کو پرووائڈ کر دیا. اور ان کے یوٹیوبر جو ہے وہ کہتے رہے کل بیٹھ کے، یہ دیکھیں نا ایئر ایمبولنس منصوبہ عثمان بزدار کا ہے. ایئر ایمبولنس کے نعرے بہت دفعہ لگے، پرویز الہی نے بھی لگائے. بزدار جو ہے اس نے اپنا جو ہیلی کاپٹر ہے جس میں وہ پوری فیملی کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، اس کو انہوں نے کرونا کے لیے دے دیا، بڑا احسان کیا. تو یہ ایئر ایمبولنس ان کے نام کی ہو گئی. نعرے بہت لگے، بہت لوگوں نے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا، لیکن ایئر ایمبولنس لے کے کون آیا؟ مریم نواز شریف. اور کب لے کے آئی؟ اپنے دور حکومت کے پہلے 6 مہینوں کے اندر جو ہے ایئر ایمبولنس وہ لے کے آئی. آگے چلیے. آگے جو ایئر ایمبولنس جو ہے وہ اس کے آغاز کے لیے سمری کی منظوری، اور سمری جو ہے وہ جلد کارروائی مکمل کرنے کا حکم. اور یہ ہے یہ خبر ہے جی 2021 کی. تو 2021 سے 2023 تک جب تک ان کی حکومت تھی، پھر ایئر ایمبولنس کو آ جانا چاہیے تھا نا. ایئر ایمبولنس نہیں آ سکی، اور ایئر ایمبولنس جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ لے کے آئی. اس کے بعد اگلا وہ کہہ رہے ہیں جی کسان کارڈ جو ہے اس کا آغاز شروع کیا ہے، اور اب تک جو ہے وہ 4 لاکھ لوگوں نے یہ کارڈ حاصل کیا ہے. میں نے ان کے تمام منصوبوں کا ریکارڈ پنجاب کے مختلف جو محکمے ہیں ان سے نکلوانے کی کوشش کی ہے. یقین مانیے ان کا کوئی ریکارڈ، کوئی بھی کسی بھی طرح کے منصوبوں کی کوئی ڈیٹیل کہیں پہ موجود نہیں ہے. یہ صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کرتے تھے یہ باتیں. اور آج کسان کارڈ کے اوپر جو ہے 7.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک سال کے اندر 7.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک سال کے اندر 50 ارب روپے کی خریداری کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو گرین ٹریکٹر بھی مل رہا ہے، ان کے ٹیوبل کی سولرائزیشن بھی ہو رہی ہے، ان کو نئے جو آلات ہیں وہ میکنائزیشن پروگرام کے تحت وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. ان کو جو ہے وہ 4 نئے ایگری مالز جو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1-2 مہینے کے اندر مکمل ہو جائیں گے، وہ بھی جو ہے وہ مل رہے ہیں. تو یہ بھی اس کی بھی ڈیٹیل آپ دیکھ لیجئے. اچھا، اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ سے متعلق خصوصی اجلاس ہوا ہے جی، اور گرین الیکٹرک بسوں کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے. اور یہ باتیں جو ہیں اصولی منظوریوں تک رہتی تھی، اس کے آگے کہیں نہیں جاتی تھی. اس کا بھی میں نے ریکارڈ چیک کیا ہے.
کوئی بھی کوئی فالو اپ میٹنگ، کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو اس کے اوپر آگے جو ہے وہ بڑھنا، کسی چیز کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اور پھر گرین جو بسیں ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ لے کے آئیں اپنے دور حکومت کے 10 ماہ کے اندر اندر، اور 27 بسیں اس وقت الحمدللہ لاہور کی سڑکوں پر آپ دیکھ رہے ہیں. 500 بسیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ باقی شہروں کے لیے بہت جلد جو ہے وہ چند مہینوں کے اندر آپ کو ہر جگہ پر نظر آئیں گی. تو یہ بس منصوبہ بھی چیف منسٹر مریم نواز کا ہے جس کو انہوں نے پورا کیا ہے. اب آگے آ جائیں جی. اب آگے انہوں نے پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آگے انہوں نے خیبر پختونخوا کی خبر لگا دی ہے. پنجاب میں سے ملا کچھ نہیں تو انہوں نے خیبر پختونخوا کی خبر لگائی ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے جو ہے بڑا ریلیف ہے. سولر پینل کے جو ہے ماڈل اور ڈیزائن کا افتتاح ہو گیا. اندازہ لگائیں، سولر پینل کے ڈیزائن کا افتتاح ہو گیا اور اس کے بعد سولر پینل نہیں ملا. پچھلے 12-13 سال سے کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے اور ابھی تک وہاں پر سولر پروگرام کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے. پنجاب میں تو خیر اس کا اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہوا چونکہ انہوں نے خود خیبر پختونخوا کی خبر لگائی ہے. اور الحمدللہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ سولر پروگرام کا چیف منسٹر صاحبہ آغاز کر چکی ہیں. سولر جو ہے پینلز وہ پریکیور ہو رہے ہیں، اس کی قرعہ اندازی ہو چکی ہے اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ ملنے شروع ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد اگلا جو ہے وہ بنیادی ہیلتھ مراکز جو ہے اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ انہوں نے بی ایچ یوز کو سولر پہ منتقل کرنے کا جو ہے اعلان کیا. وہ بھی کبھی نہیں ہوا، بی ایچ یوز کبھی سولر پہ منتقل نہیں ہوئے. دوسری طرف چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے صوبے کے اندر اس وقت اسٹیٹ آف دا آرٹ بی ایچ یوز، ذرا وہ لگائیے جی، بی ایچ یوز جو ہیں پہلے اور بعد کے بیفور اور آفٹر کی تصویریں میں آپ کو، چونکہ حقائق جھوٹ نہیں بول سکتے نا، سوشل میڈیا پہ آپ جو مرضی جھوٹ بول رہے ہیں اس کا کوئی شاید دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ سڑکیں 700 سڑکیں بن رہی ہیں پنجاب کے اندر. آگے چلیے بی ایچ یوز دکھائیے ذرا. جو اسٹیٹ آف دا آرٹ بی ایچ یوز ایسے ہے جہاں پر 24/7 اس وقت ڈاکٹر موجود ہیں. ینگ ڈاکٹرز جو اپنا کلینک چلانا چاہتے ہیں ان کو وہ بی ایچ یوز مریم نواز ہیلتھ کلینکس دیے گئے ہیں. وہ اپنے لیے بھی روزگار کما رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کو ذاتی طور پر بھی جو ہے سہولت مل رہی ہے اور بی ایچ یوز الحمدللہ آباد ہیں. اور یہ تمام کے تمام بی ایچ یوز اس سال جو ہے وہ فنکشنل بھی ہوں گے اور اپنے اپنے علاقوں کے اندر سرو بھی کر رہے ہوں گے. تو جنہوں نے صرف سولر پہ منتقل کرنا ہے وہ بھی وہ نہیں کر سکے. بی ایچ یوز کو جو ہے وہ جو کام کوئی اور کہہ کے نہیں کر سکتا اس کو مریم نواز کمپلیٹ کرنے کا ہنر بھی جانتی ہیں، جذبہ بھی ہے اور جنون بھی ہے. اور اسی لیے جو یہ باتیں لوگ کرتے رہے مختلف ادوار میں، جو لوگوں کو جو ضرورت تھی، ڈائلیسس کارڈ لوگوں کی ضرورت تھی لیکن یہ نہیں کر سکے چونکہ ان نالائکوں کے پاس فرصت نہیں تھی، مصروف تھے. اور میں بتا چکی ہوں کہ وہ کیسے مصروف تھے. وہ مصروفیت آپ نے دیکھ لی ہے. اور یہ میں دکھانا چاہتی ہوں جی آپ کو یہ خوبصورت کارکردگی. یہ ہے جی جن کو آج تکلیف ہو رہی ہے نا مریم نواز کے، میں سمجھتی ہوں بہت تکلیف ہے آپ کو مریم نواز کی کارکردگی سے. یہ تکلیف آپ کو برداشت کرنی ہے. ابھی یہ آپ کو ابھی جب آپ نے ووٹر کے پاس جانا ہے آپ نے تب بھی بتانا ہے ان کو، انہوں نے آپ کا گریبان پکڑ کے پوچھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ ہے جی یہ یوٹیوبرز مرے چلے جا رہے ہیں، یہ ان کے لیے. یہ وہ بزدار جس نے ککھ کر کے جو ہے وہ نہیں دکھایا اس پنجاب کے اندر. مزے کی بات یہ ہے کل تک وہ یوٹیوبر جو خود عمران خان کی ناکامی کی وجہ بزدار کو کہتے تھے، آج ان کو بڑا اعتراض ہے، آج ان کو بڑا جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ سپلیمنٹ چھپائیے. یہ بہت خوبصورت جی کتاب چھاپی گئی تھی. یہ لے یہ ذرا کھول کے دکھاتے جائیے آپ ساتھ ساتھ. یہ ہے جن کو ایک کان میں سے آواز آتی تھی کہ دو میں سے، جن کو پتہ نہیں چلتا تھا کرونا کاٹتا ہے کہ نہیں، جن کو جو ہے وہ اپنا تعارف کرانے کے لیے شہباز شریف کی ضرورت پڑتی تھی. یہ ان کے کارنامے رکھے. اس کے بعد آخری بات جو اس حوالے سے ہے کہ متعلقہ روٹس پر پنجاب حکومت سپیڈو بس چلا رہی ہے. شرم نہیں آتی کہ یہ سپیڈو بس جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کے دور کی ہے. شہباز شریف صاحب یہ سپیڈو بس لے کے آئے تھے. اب یہ پورے کا پورا یہ نکالئے، یہ لگائیے، یہ پورے کا پورا جو انہوں نے خود اون کیا ہے کہ یہ ان کے منصوبے ہیں. کسی ایک منصوبے کا کوئی فالو اپ، کسی ایک منصوبے کی کوئی حقیقت ان میں سے کسی کے پاس موجود نہیں ہے.
اور ان تمام کا ڈائسیکشن میں نے آپ کو کر کے بتا دیا کہ یہ سب جھوٹ تھا, یہ سب فراڈ تھا, یہ وہی 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری والا جو ہے وہ پروپیگنڈا تھا جو یہ کرتے رہے. اور بلدیاتی جو ہے وہ کہتے ہیں سسٹم کا خاکہ تیار کیا انہوں نے اپنے اشتہار میں لکھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ چلتا ہوا پنجاب میں بلدیاتی سسٹم جو ہے اس پہ عمران خان کی حکومت نے شب خون مارا اور اپنے دور حکومت میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیے. اس کے بعد 50 لاکھ گھروں کا جو دعویٰ کیا تھا اس کا ایک بھی گھر کسی کو نہیں ملا. مریم نواز صاحبہ نے اپنے 1 سال کے اندر 100 گھروں کی چابیاں اور جو کاغذات ہیں وہ دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کے تحت 10,000 گھر اس وقت کمپلیشن کے اس پہ ہے, بہت سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 10,000 گھر جو ہے وہ اس وقت کمپلیشن کے موڈ میں ہے. سو یہ بھی جو ہے وہ اس کی حقائق درست کر لے. اس کے بعد الیکٹرک بسوں کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے چیک کرایا ہے, کوئی میٹنگ نہیں ہے, کوئی فیزیبلٹی رپورٹ, کوئی فائل ورک کے متعلق کوئی ہدایات کہیں پہ جاری نہیں کی گئی. اور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی, پی ٹی سی, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے ہم نے چیک کیا, اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. لیکن بے شرمی سے جو ہے وہ جو ہے ان کو لگتا ہے سوشل میڈیا پر جو مرضی آپ جھوٹ سچ کہیں گے اور وہ مان لیا جائے گا. تو سوری, ہم بیٹھے ہیں آپ کی سچائی جو ہے وہ لوگوں کو بتانے کے لیے. اس کے بعد یہ فیک پریس ریلیزیں تھی, یہ فیک سوشل میڈیا پوسٹ تھیں جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا, اور اسی لیے وہ کبھی بھی پنجاب کے کسی آدمی کو, کسی شخص کو اس سے فائدہ نہیں ہو سکا. لیکن فائدہ ہوتا ضرور رہا ہے پنکی کو, گوگی کو, بزدار صاحب کی اپنی فیملی کو, ان کے رشتہ داروں کو جو ہے وہ کچھ ہوتے رہے ہیں. جو بسیں جو ہیں وہ بزدار صاحب نے لانی تھی وہ لے آتے, ان کو کس نے روکا تھا؟ ایئر ایمبولنس لے آتے, کس نے روکا تھا؟ لیکن بات یہ ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. اور یہ سب کام جو ہے یہ تمام منصوبے مریم نواز شریف صاحبہ کے ہیں, انہوں نے پورے کیے ہیں اور یہ انہی کے کریڈٹ میں جائیں گے. اب یہ کھمبا جتنا مرضی نوچتے رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, چونکہ حقائق چینج نہیں ہو سکتے. آج الیکٹرک بسیں لاہور میں چلتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں, آج لوگوں کو گھروں پہ ادویات مل رہی ہیں, کسان کارڈ پہ 50 ارب روپے کی خریداری ہو چکی ہے, اپنی چھت اپنا گھر میں 10,000 سے زیادہ گھر بن رہے ہیں, 100 گھر جو ہے وہ آلریڈی بنا کے جو ہے غریبوں کو دے دیے گئے ہیں. اسی طرح جو میکنائزیشن, گرین ٹریکٹرز, یہ سب میں آپ کو بتا چکی ہوں. دھیرانی پروگرام کے تحت 1500 بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. منارٹی کارڈ جو ہے منارٹی کے لوگوں کو 10,000 روپیہ مل رہا ہے. ہمت کارڈ پہ 10,000 روپیہ جو ہے وہ جو ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں ان کو مل رہا ہے. تو الحمدللہ مریم نواز صاحبہ کے تمام منصوبے, ان کو اپنے منصوبے جو ہے بنانا, اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا, اور اس کی امپلیمنٹیشن سے جتنا تڑپ ہے اس وقت, جتنا تلملا رہے ہیں یہ بیچارے دیہڑی دار, ان کی مجبوری ہے, کئیوں کی تو مجبوری ڈالر ہے, کیونکہ وہ کوئی ایسی جو ہے وہ کانٹروورشل کوئی چیز نکال کے لے کے آئے, وہ ذرا مجھے دے دینا خوبصورت سی کتاب, میرے یہاں رہنے دیں, مجھے بہت سکون آ رہا ہے اس کو دیکھ کے. اور وہ جن کو بہت تکلیف کل سے ہو رہی تھی ان کو بھی سکون آ جانا چاہیے. ویسے نہیں, شرم کا جو ہے ان سے لینا دینا تو کوئی ہے نہیں. تو جن کو بہت تکلیف ہے نا مریم نواز صاحبہ کے کارکردگی سے, ان کے اقدامات سے ان کی تکلیف جائز ہے. اور میں نہ چاہ کر بھی مجھے بہت خوشی ہوتی اگر میں ان کی تکلیف کا کوئی مداوع کرا سکتی, بٹ یہ تکلیف ان کو اور ابھی 4 سال برداشت کرنی ہے. اور مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی سے جو عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے, اس تکلیف کا جو ہے وہ ابھی ان کو اور بھی مظاہرہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. ذرا آگے ہے یہ دکھاتے جائیے, وہ جو وعدے چیف منسٹر نے کیے, یہ لیپ ٹاپس جو ہے دے دیتے نا لوگوں, بچوں کے ہاتھوں میں پیٹرول پمپ نہ دیتے, ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیتے, بچوں کو جو ہے وہ زمان پارک میں ڈھال نہ بناتے, ان کو ہونہار اسکالرشپ دیتے. جو چیف منسٹر نے یہ بی ایچ یو ہے, یہ نہ روکیے, یہ دیکھیے جو بی ایچ یوز جہاں پر جو ہے وہ ہو کا عالم ہوتا تھا, جہاں پر کئی جگہ پر جانور جو ہے وہ بندے میں ملتے تھے آپ کو, یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ. آپ یہاں جائیے, میں آپ سب کو دیکھیے, آپ سب صحافی ہیں اور کیمرے کی آنکھ کبھی جھوٹ نہیں بولتی. میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ جتنے بھی انیشیٹو ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے, برائے مہربانی گراؤنڈ پہ جا کے خود چیک کریں. یہ جائیں بی ایچ یوز کے اندر, جا کے دیکھ کے آئے کیا اس طرح کے بی ایچ یوز آپ کو کہیں بہت ڈیولپ کنٹریز کے اندر نہیں ملیں گے.
جو BHUs یہاں پر بنا دیے ہیں چیف منسٹر صاحبہ نے, اور یہاں پر اس آبادی کے لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں مستفید ہو رہے ہیں. 24/7 ڈاکٹر موجود. آج وہ BHU کھلے ہوئے ہیں, وہاں ڈاکٹر 24/7 بیٹھتا ہے, وہ اپنے لیے بھی روزگار کما رہا ہے, لوگوں کی خدمت بھی کر رہا ہے. آگے چلیے, یہ جی بسیں ہیں, الیکٹرک بسیں. آگے چلے, یہ ہے کھیلتا پنجاب. ہاں, وہ ایک کھلاڑی تھا, وہ ملک کے ساتھ تو ضرور کھیلتا رہا, ہر طرح کی کوشش کی, پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تباہ کیا, معیشت کو تباہ کیا, پاکستان کے خلاف سازشیں کی, آج بھی کر رہا ہے, بعض آج بھی وہ نہیں آ رہا. لیکن جو شہباز صاحب کے دور کے بنے ہوئے جمنیزیمز تھے یا جو اسٹیڈیمز تھے, ان کا جو حال تھا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ تصاویر جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اگر اس کے اندر نہیں ہے اس وقت ابھی. تو یہ ہیلتھ کلینکس ہیں, یہ کلینک آن ویلز ہیں, بنا لیتے. ان کی تو وہ چیف منسٹر, ان کی جو وزیر صحت تھی وہ خاتون ڈاکٹر تھی موصوفہ, انہوں نے آتی کینسر کی ادویات بند کرا دی تھی. انہوں نے آ کے جو ہے وہ PKI جیسا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل اس کا بیڑا گرک کر دیا. میں پوچھنا چاہتی ہوں, اور یہ خود بھی ظاہر ہے انہوں نے اپنی یہ بتا دیا ہے کہ بس یہی جھوٹ سچ وہ نکال سکے بیچ میں سے, جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا, جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس وقت 2 بڑے ہسپتال, پبلک سیکٹر کے ہسپتال جو ہیں, جو نواز شریف کارڈیالوجی ہاسپٹل سگودا اور کینسر ہاسپٹل جو ہے نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور, 1000 بیڈ کا ہاسپٹل جو ہے وہ بن رہا ہے. وہ آپ کے سامنے ہے, اس کو کوئی چھپایا تو نہیں جا سکتا نا. انہوں نے اپنے دور میں کوئی ہسپتال, کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی کوئی ٹھیک کی ہو, کوئی عام آدمی کو ریلیف دیا ہو. موصوف تو اٹھتے ہی نہیں تھے, اور اٹھے بھی وجہ سے بزار صاحب نے اٹھ کے کرنا بھی کیا تھا. جب پنکی گوگی چلا ہی رہے تھے پنجاب, تو اس بیچارے نے اٹھ کے کرنا ہی کیا تھا. وہ ٹھیک ہے اپنے گھر میں آرام سے سکون سے وہ جو ہے وہ آرام فرماتے تھے. تو یہ میں نے یہ تمام چیزیں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو فیک اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ہے, چیف منسٹر صاحبہ کے اقدامات کے اوپر جو ایک لغو قسم کی, دوسرے شہر سے بلانگ کرتی تھی, وہاں پر بچوں کے ساتھ رہائش کا انتظام کرنا, ٹریولنگ کرنا اور اس جاب کو پرفارم کرنا میرے لیے بیسک ہیلتھ یونٹ والا بھی کوئی لگائیے. یہ والا پیچھے یہ گھر کمپلیٹ ہو رہے ہیں, لوگوں کے گھر کمپلیٹ ہو رہے ہیں, دکھ رہے ہیں, خلا میں نہیں ہے. اگلا کریں. یہ ریڈی بازار, کسی کو کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ یہ بھی خوبصورتی ایسے بھی ہو سکتی ہے. یہ اسٹیٹک ہونی چاہیے نا. آگے چلیں. ہمارے بچے کو دل کا سوراخ کا مسئلہ تھا, اور ہم نے نا چلڈرن میں تقریباً 3 سال سے آ رہے ہیں, اور وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ مریم نواز کا کارڈ آیا ہے, اور وہاں سے ہم نے وہ بنوا کے, اور وہاں سے ان بچوں کے 3 سالوں سے ان کو ڈیٹس مل رہی تھی, آپریشن نہیں ہو رہے تھے. ان بچوں کے 1000 سے زیادہ بچوں کے آپریشن ہو چکے ہیں اس 1 سال کے اندر. آگے چلیے. یہ ٹریکٹرز جو ہے یہ لوگوں کو مل گئے ہیں. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اسکیم لانچ کی, اور ہم نے آگے چلے. اور وہ بیچارے بزار صاحب ہیں, مریم نواز نو وزیر اعلیٰ پنجاب بنیا نو, لیکن اے جڑا کارڈ ہے اے مینوں کسان کارڈ بنا کے انہوں نے دیتا ہے, مینوں بڑا فائدہ ہویا تھا. آگے چلے. جدوں بھی مینوں ضرورت, میرے پاس بہت کچھ ہے آپ کو دکھانے اور بتانے کے لیے, ٹائم نہیں ہے. یہ ٹرانسپلانٹ کارڈ جو ہے 4 سال سے اس مریض کا گردوں کا مسئلہ چل رہا تھا, اس کو آپریشن نہیں ہو پا رہا تھا. ٹرانسپلانٹ چیف منسٹر صاحبہ کے اس کارڈ سے وہ ٹرانسپلانٹ کرا چکا ہے. سو یہ ایک تو ہیلتھ کارڈ, میں وہ بھی اس پہ بات کر لوں. 2015 میں میاں نواز شریف صاحب نے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ شروع کیا تھا. اس ہیلتھ کارڈ کے اوپر اپنا رنگ روغن کر کے 2 رنگوں کا وہ بنا کے تو صحت کارڈ دے دیا. جی ہم نے صحت کارڈ دے دیا, اور صحت کارڈ کے اندر جو کرپشن کی سٹوریز آئیں, جو 2 کمروں کے ہسپتال بنے فوراً, ان کو جو ہے وہ اس کے اندر انلسٹ کیا گیا, اور ایک چھوٹے آپریشن کا جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے سے زیادہ جس کو جو ہے چارج کیا جاتا رہا گورنمنٹ کو, وہ اس صحت کارڈ کو جس کو کرپشن کا انہوں نے گڑھ بنایا تھا. اس وقت ایک صحت کارڈ نہیں, اس وقت 5-7 صحت کارڈ چیف منسٹر صاحبہ کے چل رہے ہیں. ٹرانسپلانٹ, بون میرو, ڈائلسس, جو اپنا دوسرا صحت کارڈ ہے نارمل جو تمام لوگوں کو ملتا ہے, یہ بچوں کی سرجریز,
یہ تمام صحت کارڈ اس وقت لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور لوگوں کے آپریشنز جو ہے ہو رہے ہیں. آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ.